اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ گفتگو پیغام کربلا پر ہماری جاری و ساری ہے، اس ضمن میں کہ کربلا اور عاشورہ کا جو پیغام ہے، جب عبداللہ الحسین نے مجھ تک، آپ تک اور رہتی دنیا تک جو پیغام پہنچایا ہے، انسانیت کا وہ پیغام، حق کا وہ پیغام، سچائی کا پیغام کہ دنیا میں سچ کے علاوہ، حق کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ حسین ابن علی کا لشکر، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان کے انصار و اعوان میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے، جون موجود ہیں جو سیاہ پوست ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے قبیلے میں، آپ کے قافلے میں موجود ہیں اور امام علیہ السلام سے دفاع کر رہے ہیں، اور امام کی ان سے شفقت و محبت دنیا کو یہ پیغام دے گئی کہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام انسانوں نے، چاہے ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہو، چاہے ان کا تعلق کرسچن مذہب سے ہو، چاہے ان کا تعلق سیاہ پوستوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق سفید پوستوں سے ہو، عرب، عجم، کسی چیز کی تفریق نہیں، ہر شخص حسین کے دروازے پر آ رہا ہے اور حسین سے درس انسانیت، درس حق، درس سچائی اور راستگی اور صدق کا درس لے کر حسین کی درگاہ سے جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کی جو انقلابی تنظیم چلی ہے، انقلابی تحریک چلی، ان کے بانی نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ جب مجھے اسارت میں تھا اور مجھے قید کر لیا گیا تھا، اور ایک لمحے کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم تنہا ہو اور تم کمزور ہو، اور یقینی سی بات ہے کہ تم طاقتور کے آگے فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ نیلسن کہتے ہیں کہ رات جب میری امید ٹوٹی، میری ہمت نے جواب دے دیا اور میں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں مزید اپنی اس انقلابی تحریک کو جاری نہیں رکھوں گا، بلکہ میں خاموشی اختیار کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا، اسی اسارت میں مجھے ابا عبداللہ الحسین کا قیام یاد آیا، مجھے حسین ابن علی کا قیام یاد آیا، اور اس قیام نے، اس انقلاب نے، اس عاشورہ نے مجھے وہ طاقت اور وہ پاور اور وہ انرجی دی کہ صبح میں دیکھتا ہوں میں ایک اور نیلسن منڈیلا ہوں، میں ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرا، میں ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھرا، اور جب میں نے اس کیفیت میں اپنی تحریک کو، اپنی اس انقلابی تحریک کو میں نے آگے بڑھایا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے سرفراز کیا۔ عزیزان من، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن حسین کا درد صرف اور صرف انسانوں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، شیعوں کے لیے نہیں ہے، حسین پوری عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے اپنا ایک پیغام دے گئے ہیں۔ کس چیز کا پیغام؟ حق کے آگے جب تم حق پر ہو، ڈٹ جاؤ، پھر تمہیں کسی ڈر، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس چیز کو طبقاتی تفریق کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہ سوچو میں کمزور ہوں، میں کالا ہوں، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں بچہ ہوں، میں بوڑھا ہوں، نہیں، فقط یاد رکھو
کہ جو حق پر ہے دنیا میں وہی طاقتور ہے. کامیابی حق کے ساتھ ہے، کامیابی سچائی کے ساتھ ہے. جب تم سچے ہو تو تمہیں خوف کھانے کی، تمہیں ڈرنے کی، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا سچ ہی تمہاری طاقت ہے، تمہارا حق ہی تمہاری طاقت ہے، اور یہی تمہاری وہ انرجی اور وہ پاور ہے جو تمہیں دنیا کے سامنے اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ تم کسی کے آگے تمہیں سر تسلیم خم کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہی وہ پیغام ہے جس کی باعث ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اسلام میں، حتیٰ کہ اسلام سے قبل بہت سی خواتین، حالانکہ خواتین کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا کہ دنیا ان کے اوپر حیران ہے. امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے دور میں جب امام تشریف لائیں گے، کچھ خواتین کا بھی تذکرہ ہے جن کی رجعت ہوگی. ان میں سے ایک خاتون سمانہ ماشطہ ہیں، اور یہ خاتون کون ہے؟ یہ حزقیل کی زوجہ، مومن آل فرعون کی زوجہ، مومنہ آل فرعون ہیں، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی بیٹی کی آرائش گر تھیں، جسے ہم آج کے دور میں، آج کی زبان میں بیوٹیشن کہتے ہیں. ان کے بال بنایا کرتی تھیں. بتاتے ہیں کہ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھیں تو اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور بے اختیار ان کے منہ سے بسم اللہ نکلا. جیسے ہی فرعون کی بیٹی نے سنا کہ سمانہ بسم اللہ کہہ رہی ہیں، اللہ کے نام کو یاد کر رہی ہیں، یعنی معلوم ہو گیا کہ وہ فرعون کو نہیں مانتی بلکہ وہ خدائے موسیٰ پر یقین رکھتی ہیں، خدائے موسیٰ پر اعتقاد رکھتی ہیں. یہ سننا تھا. فرعون کو پتہ چلا. فرعون نے کہا کہ تم ابھی ہی موسیٰ کے خدا کا انکار کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. سمانہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی بھی آپ کو خدا نہیں کہوں گی. میرا خدا خدائے واحد و یگانہ ہے جو انسان نہیں ہو سکتا. جب فرعون نے دیکھا کہ سمانہ اس قدر ڈٹ چکی ہیں اپنے مرحلے میں، اپنی بات پر، اپنی یقین پر، اپنے اعتقاد پر کہ خدا خدائے واحد ہیں اور پروردگار عالم فقط موسیٰ کے خدا ہیں، فرعون نے جناب سمانہ کے بچوں کو بلوایا، آگ تیار کی، آگ کا ایک تندور تیار کیا. جناب سمانہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ کے تندور میں فرعون پھینکتا رہا اور کہتا رہا کہ کہہ دو کہ فرعون ہی خدا ہے. اور جناب سمانہ کی زبان سے فقط یہی نکلا کہ میرا خدا فقط موسیٰ کا خدا ہے. یہاں تک کہ وہ بچہ جو جناب سمانہ ماشطہ کی گود میں تھا، اس بچے کو فرعون نے چاہا کہ گود سے چھین کر آگ کے تندور میں پھینک دیا جائے. وہ لمحہ تھا جب جناب سمانہ ایک لمحے کو لرزہ ان کے بدن پہ طاری ہوا اور چاہا کہ تقیہ کر لیں، کسی طریقے سے کہہ دیں. اتنے میں روایات یہ کہتی ہیں، تاریخ بیان کرتی، وہ ننھا بچہ جو بولنے پر قادر نہیں تھا، اس بچے نے صدا دی اور اپنی ماں سے کہا، اماں جان کسی طور پر بھی موسیٰ کے خدا کی خدائی سے انکار نہیں کیجیے گا، بے شک یہ مجھے آگ کے تندور میں ڈال دے. یہاں تک کہ اس ننھے معصوم بچے کو آگ کے تندور میں ڈال دیا گیا. لیکن جناب سمانہ ماشطہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتی رہیں، اور آخر بالآخر جو انجام ہوا وہ جناب سمانہ ماشطہ کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ وہ طاقت تھی، خدا کی طاقت، خدا کی وحدانیت کی طاقت، حق کی طاقت، جو انسان کو بڑے سے بڑے فرعون اور بادشاہ کے آگے بھی سر تسلیم خم ہونے نہیں دیتی، بلکہ انسان کو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے جو ناقابل تسخیر ہے. اور یہی مرحلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کربلا میں. اگر آپ مشاہدہ کریں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اگر دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ارد گرد موجود خواتین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. سب سے پہلے جناب وہب کی والدہ کا کردار. جناب وہب کی والدہ کو اگر دیکھا جائے، وہ ابھی مسلمان ہوئی ہیں، تازہ مسلمان ہوئی. ان کی زوجہ کو دیکھا جائے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، چند دن کی نوبیاتی دلہن ہے وہ. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب وہب اجازت لینے آتے ہیں جنگ میں جانے کی، تو جناب وہب کی زوجہ شرط رکھتی ہیں،
جس پر ان کی والدہ مضطرب ہو جاتی ہیں کہ کہیں دلہن ایسی شرط نہ رکھ دے کہ جس کی وجہ سے وہب کے قدموں میں لرزش آ جائے۔ لیکن جناب وہب مجبور ہیں سننے پر۔ ان کی زوجہ کیا شرط رکھتی ہیں؟ شرط یہ رکھتی ہیں کہ اے وہب، جب آپ جائیں گے اور بہشت میں جائیں گے تو میرے بغیر آپ نے جنت میں قدم نہیں رکھنا ہے۔ وہ بیوی ہے جو ابھی نو بیاہتی ہے، بہت سے ارمان ہوں گے، بہت سی خواہشات ہوں گی، لیکن حسین ابن علی کے راستے میں، حق کے راستے میں، وہ دلہن اپنے نئے سہاگ کو شہید کروانے پر تیار ہے۔ وہب کی والدہ اپنے جوان خوبصورت بچے کو دیکھتی ہے اور اس کو امام حسین کی نصرت کے لیے بے خوف و خطر بھیج دیتی ہے مقتل کی جانب۔ کون سی مائیں تھیں یہ؟ تاریخ یہ کہتی کہ شمر ابن جلجوشن نے وہب کا سر اس کی ماں کی طرف پھینکا اور کہا چونکہ تم کرسچن تھے اس لیے میں تمہیں یہ سر تحفے میں دے رہا ہوں۔ سما اس کی وہب کی والدہ کیا کرتی ہیں؟ سر کو اٹھا کر واپس شمر کی جانب پرت کرتی ہیں، پھینک دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ہم جو چیز خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ کون سا جذبہ تھا جو اس ماں کو اتنی طاقت دے رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے سر کو واپس پھینک رہی ہے اس جرأت کے ساتھ کہ شمر کو یہ بتا سکے وہ ماں ہے جس نے اپنا بیٹا حسین کی راہ میں قربان کیا ہے، حق کے راستے میں قربان کیا ہے، اور حق ہی میری پاور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زہیر ابن قین کی زوجہ، جو جناب زہیر ابن قین جب گھبرا رہے ہیں امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے، امام کے سامنے نہیں جانا چاہ رہے کہ مجھے امام کی نصرت نہ کرنی پڑے، یہ وہ زوجہ ہے جو ان کو غیرت دلا رہی ہے کہ زہیر اگر آپ نہیں گئے تو دنیا میں جب کوئی کسی ڈرپوک کی مثال دینا چاہے گا تو وہ آپ کی مثال دے گا۔ کل کو جناب زہرا کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ کس طرح سے وارد محشر ہوں گے؟ اتنا انہوں نے زہیر ابن قین کو ایسے تانے دیے اور ایسی باتیں سنائی کہ زہیر مجبور ہوئے اٹھ کر امام حسین کی خدمت میں آئے، اور جیسی امام کی خدمت میں آئے امام کی باتوں کو سنا، امام کی دعوت کو سنا اور سنتے ہی اجابت کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو، اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ آزاد ہیں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میرا تمام مال و دولت آپ کا ہے۔ لیکن یہ وہ خاتون تھیں جن کی عظمت کو سلام ہے۔ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ خواتین میں خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، ڈیزائرز پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتی، لیکن یہ وہ خاتون ہیں جو تمام تر مال و اسباب جو زہیر انہیں دیتے ہیں ان سب کو ایک طرف چھوڑتی ہیں، اور وہ بھی قافلہ حسینی سے آ کر ملتی ہیں۔ اور جب زہیر ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ قافلے میں آئیں گی تو آپ جب اسارت میں جائیں گی کیا کریں گی، تو بی بی فرماتی ہیں جب زہرا کی بیٹی اسیر ہو سکتی ہے تو زہیر کی بیوی بھی اسیر ہو سکتی ہے۔ وہ خوشی خوشی طلاق لیتی ہیں اس لیے تاکہ ان پر زہیر ابن قین کی بات کو ماننا واجب نہ رہے، اور وہ خوشی سے، بڑے سکون سے امام حسین کی اور جناب امام حسین کے اہل بیت حرم کی نصرت کر سکیں اور ان کے ساتھ تمام وہ مظالم سہ سکیں جو باقی تمام بیویوں نے سہنے تھے۔ عزیزان من، کون سی طاقت ہے؟ سچ کی طاقت، حق کی طاقت تھی جو ان بیویوں کو اس قدر پاورفل بنا رہی ہے، طاقتور بنا رہی ہے۔ علی کی بیٹی میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سید حیدر فوق بالگرامی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خاتون تھی، بہت خوبصورت خاتون، دیکھا کہ یزید کے دربار میں آئی ہے، بہت حسین و جمیل جوان خاتون تھی۔ یزید کے دربار میں آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ یزید کے تخت کے ساتھ تشت میں سر ابا عبداللہ الحسین، پوچھتی ہے کس کا سر ہے؟ جواب ملتا ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا آج رات کو، میں نے دیکھا کہ 5 خوبصورت منور اور نورانی وجود اس سر کا حالہ کیے ہوئے ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ تم میرے دربار میں آ کر میرے سامنے مجھے یہ بتا رہی ہے، ایسی باتیں کر رہی ہے جن کی وجہ سے میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، میں تجھے مار سکتا ہوں، تجھے خوف نہیں ہے؟ کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں میرے قتل سے روک دے گی۔ یزید کہتا ہے کہ تو آ جا اور ادھر آ کر تمام جو
لوگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، ان کو آگے بتا کہ یزید حق پہ ہے، یزید جو ہے اس نے اچھا کام کیا ہے، اور یزید نے جو کام کیا ہے اس میں کوئی خرابی و قباحت موجود نہیں ہے۔ وہ بی بی کہتی ہیں کیا واقعاً یہ جملے کہوں گی تو مجھے معاف کر دے گا؟ کہاں میں معاف کر دوں گا، ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا۔ وہ خاتون جاتی ہیں اور جا کر خطاب کرتی ہیں کس سے؟ اہل دربار سے، اور کہتی ہیں کہ دیکھو مجھے یزید نے کہا ہے میں ان لوگوں کو برا کہوں جو کون ہیں، جو اس دنیا کے، جن کے بیٹے جو ہیں سرداران جنت ہیں۔ یزید مجھے انہیں برا کہنے کو کہہ رہا ہے جو ساقیان حوض کوثر ہیں، جو قسیم النار والجنہ ہیں۔ یزید مجھے ان ہستیوں کو برا کہنے کو کہہ رہا ہے جن کی خاطر پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور یہ ان کی اولادیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بی بی نے اتنا کہا کہ یزید غصے میں آیا اور اس نے خاتون کے قتل کا ارادہ کیا اور اس خاتون کو قتل کر دیا۔ کون سی چیز تھی؟ ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کیا ہے حسین کے پیغام میں ایسا کہ ہر شخص موت کا طلبگار نظر آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ حق ہی وہ علم ہے جس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد ہمیں زندگی ملے گی۔ اصل زندگی، حقیقت زندگی یہ ہے کہ ہم راہ ابا عبداللہ الحسین پر مر جائیں، وہ راستہ جو حسین نے ہمیں سکھایا، وہ راستہ جو حسین نے ہمیں دکھایا، وہ راستہ جس پر چل کر موت اصل سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھی ہو جائے گی، کہ جب ابا عبداللہ الحسین نینوا کی منزل کے قریب پہنچے، میرا مولا فرما رہا ہے یہ وہ منزل ہے جہاں پہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرے مولا سے ان کا شہزادہ جوان بیٹا علی اکبر سوال کرتا ہے بابا جان آپ یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو موت میرے لیے، موت ہمارے لیے شیریں ہے، اصل سے بھی زیادہ، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے ہمارے لیے موت۔ عزیزان من، کون سا راستہ ہے یہ جس پر چلنے والے مسافروں کے لیے راستے میں موجود کانٹے بھی پھولوں کی مانند ہیں؟ کون سا راستہ ہے یہ جو اپنے اوپر چلنے والوں کو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کی خواہشات کو اس طرح فراموش کر دیتا ہے جیسے دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبے کے وہ جملے نظر آتے ہیں جب میرا مولا فرماتا ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑا مذاق ہے، یہ دنیا ایک چنڈال کی مانند ہے۔ اس دنیا میں جو بھی شخص اس دنیا کے قریب جاتا ہے یہ اس کو لہو لہان کر دیتی ہے۔ دنیا کی خاصیت یہ ہے، دنیا انسان کو فقط و فقط دھوکہ دے سکتی ہے۔ الدنیا متاع الغرور، دنیا صرف دھوکے کی جگہ ہے، دنیا صرف کھیل تماشا ہے۔ دنیا میں فقط اگر کوئی چیز خوبصورت ہے، حسین ہے، بہترین ہے، گوارا ہے تو وہ سچ ہے اور حق ہے، وہ راستہ ہے جو حسین ابن علی نے دکھایا اور اس پر چلنے کی مجھے اور آپ کو تاکید کی۔ عزیزان من، کون سی خواتین ہیں یہ جنہوں نے زہرا کی درگاہ میں تربیت پائی، جنہوں نے زینب کی درگاہ میں تربیت پائی اور اتنے کمال کو پہنچی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ام ایمن جو کنیز زہرا ہیں، ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں جو بھی شخص جنت کا طلبگار ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ یعنی بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ جناب ام ایمن کنیزی زہرا میں اس مقام و مرتبے پہ پہنچی، تربیت زہرا نے اس کنیز کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو جنت کا طلبگار ہے وہ جناب ام ایمن سے نکاح کر لے۔ کیا تھا جناب ام ایمن میں؟ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جناب ام ایمن جب جناب زہرا کی شہادت ہو گئی مدینہ سے نکل گئیں۔ کہتی ہیں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی کیونکہ اس مدینہ میں اب میری زہرا نہیں رہی۔ نکل گئیں۔ عرب کا صحرا بہت قاتل اور سخت صحرا ہوتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ صحرا میں جا رہی تھیں، پانی ختم ہو گیا تھا، گرمی سے نڈھال تھیں، سفر کی تھکان نے انہیں بیزار کیا ہوا تھا۔
ایک لمحے کو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں خدا کی درگاہ میں اور کہتی ہیں خدایا پروردگارہ کیا تو کنیز زہرا کو اس صحرا میں پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ روایت کہتی ہے کہ ابھی جناب ایمن کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے دعا سے، ایک گوارا پانی کا پیالہ کوزہ نمودار ہوا اور جناب ایمن نے اس کو اٹھایا، اس سے پانی کو پیا اور فرماتی ہیں کہ وہ پانی اتنا میٹھا تھا کہ شہد اس کے سامنے کیا ہے، اس قدر وہ ٹھنڈا تھا اور اس قدر میٹھا اور ٹھنڈا پانی کہ ایسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ کیا چیز تھی جو ام ایمن کو اس مقام و مرتبے پر لے کر آئی ہے؟ نصرت زہرا، زہرا کی مدد، زہرا کی نصرت، زہرا کی ساتھ رہنا، زہرا کی تربیت پر چلنا، زہرا کے قدم سے قدم ملا کر چلنا، زہرا کے قدموں پر قدم رکھ کے چلنا، ایسے چلنا کہ جیسا جناب زہرا سکھاتی گئیں ام ایمن سیکھتی گئیں، اور اسی چیز نے ام ایمن کو وہ مقام و مرتبہ ادا کیا کہ خدا کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت کا طلبگار ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ عزیزان من، اسی لیے پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ راہ نجات سچائی میں ہے، راہ نجات سچوں کے ساتھ ہونے میں۔ کربلا ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ کربلا کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ 6 مہینے کا، علی اصغر 6 مہینے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 6 مہینے کا شہزادہ علی اصغر جب بابا کی صدا استغاثہ سنتا ہے وہ خود کو گہوارے سے نیچے گرا دیتا ہے، وہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ بابا کی صدا استغاثہ پر میں ان کا ناصر ابھی زندہ، اور وہ 6 مہینے کا بچہ امام کی نصرت کے لیے کربلا میں مقتل میں آتا ہے۔ کن کے سامنے؟ کفار نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، مسلمان ہیں جو کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، کے سامنے آ کر اپنی خشک زبان اپنے ننھے ہونٹوں پر پھیرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کس قدر پیاسا ہوں۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچے کو پانی نہیں ملا ہے، اور اس کی وہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر کر بتا رہا ہے اشقیاء کو کہ پیاس کی شدت نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ ہے نصرت ابا عبداللہ الحسین کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے کربلا میں جو نصرت کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ 4 سال کی سکینہ نظر آتی ہے، جناب رباب شب عاشور رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، علی اصغر کا جھولا جھلا رہی تھیں، سکینہ ان کے ساتھ موجود تھیں اور فرما رہی تھیں کہ کتنی خوش قسمت ہیں جناب زینب، کتنی خوش قسمت ہیں ام فروا، لیلہ، کہ سب کے پاس جوان موجود ہیں لیکن میرے پاس تو کوئی ایسا جوان نہیں ہے جو میں حسین پر قربان کر سکوں، اپنے آقا پر قربان کر سکوں۔ ایک ننھا بچہ ہے 6 مہینے کا علی اصغر جس پر سے جہاد ساقط ہے، اور دوسری میری بیٹی ہے جناب امیر المومنین امام حسین علیہ السلام جب شب عاشور جناب رباب کے خیمے میں آئے اور سوال کرتے ہیں کہ رباب کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، اور میری بیوی اپنی پریشانی کی وجہ جب بیان کرتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رباب آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے یہ دونوں بچے کیسا مارکہ بپا کریں گے، اور یقیناً امام اپنے قلب نازنی میں سوچ رہے ہوں گے کہ رباب آپ کے دونوں بچے، ایک آپ کا شہزادہ علی اصغر جو 6 مہینے کا ہے وہ فاتح کرب و بلا ہوگا، اور دوسری جو بیٹی ہے سکینہ 4 سال کی ہے وہ فاتح شام ہوگی۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، کربلا کی وہ سرزمین۔ فقط ایک جملہ میں پہلے کہنا چاہوں گی اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کہ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی، فقط جب بھی سکینہ کو یاد کریں، اپنے گھر میں موجود 4 سال کی جو بچی ہے اس کو دیکھ لیا کریں۔ 4 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، اس کی کتنی ہمت اور کتنی طاقت ہوتی ہے، کیا وہ بڑے بڑے مصائب کو تحمل اور برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ 4 سال کی بچی کی کمزوری کو دیکھیے، اس کی معصومیت کو دیکھیں، اس کے بعد سکینہ کے مصائب کو سنیں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، کربلا کی وہ سرزمین
جب شام غریبہ آ گئی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ وہ شہزادی جو باب الحوائج ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ سکینہ نے جب دیکھا کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، سکینہ خوف اور ڈر کے مارے بھاگ رہی تھیں، کیا دیکھتی ہیں کہ شمر ملعون آتا ہے، جناب سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارتا ہے۔ میری بیوی کے کرتے پر آگ لگی تھی، کوئی اس آگ کو بجھانے والا نہیں تھا۔ میری شہزادی کے کانوں میں موجود اس کے بابا کے دیے ہوئے بالیاں موجود تھیں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، جو بچیاں اس مجلس کو سن رہی ہیں، بچیوں کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے، بچیاں اپنے بابا کے بڑے قریب ہوتی ہیں۔ ان کا بابا اگر انہیں کوئی تحفہ دے دے، اور خصوصاً وہ عید کا تحفہ ہو، تو ان بچیوں کو اس تحفے سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس تحفے کو کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن کربلا میں شام غریبہ میں سکینہ کے کانوں سے وہ بالیاں چھینی گئیں، اتارنے کا وقت نہیں دیا، اس طرح چھینی گئیں کہ کانوں سے بی بی کے خون جاری ہو گیا۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، شمر سکینہ کو مارتا تھا، میری بی بی بھاگتی ہوئی مقتل کی جانب جاتی ہے، بابا کو آواز دیتی ہوئی مقتل میں بھاگتی ہے سکینہ، کہ جناب سکینہ کو ایک لاشے سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا سکینہ، سکینہ آپ کے بابا یہاں ہیں، بے سر کا لاشا ہے۔ عزادارو، ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے، اتنی چھوٹی بچی یتیم ہو جائے، اس کے باپ کا لاشا موجود ہو، اس کا منہ دکھاتے ہوئے ہم ہزار دفعہ سوچتے ہیں یہ سکینہ بابا کے بن سر کے لاشے پر جا کر بابا کے سینے پر سو جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے جناب زینب جب سب عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ سکینہ موجود نہیں ہے، سکینہ کی تلاش میں میری بی بی مقتل کی جانب آتی ہے، ایک لاشے سے آواز آتی ہے، زینب سکینہ میرے سینے پر سوئی ہوئی ہے، آہستہ آواز دینا میری بچی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔